اسٹیج پر تشریف فرما میرے بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے سینئر اکابرین، خواتین، دوست اور اقارب، معزز صحافی حضرات جو اس مجلس میں ہیں، اپنے بزرگ رہنما، کیونکہ اس وقت جب ہم نے سیاست شروع کی تھی ہم طفل مکتب تھے، بہت ہی چھوٹے تھے، جونیئر لیول کے لوگ تھے، امیر عنایت اللہ لانگر صاحب بلوچستان میں بالخصوص کوئٹہ میں بہت سے سیاسی کارکنوں کے لیے ایک انسپریشن تھی، انسپریشن اسپائر کیا، بہت سے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بنے، یعنی لوگوں کے لیے وہ ایک مشعل رہا، اچھا اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے، قبائلی اعتبار سے بھی انہوں نے اپنا وقت دیا، خدمات ہے۔ اگر اس پہ پچھلے بھی پروگرام میں مجھے یاد ہے میں نے یہی بات کی تھی، اگر اس پہ کتابیں بھی لکھی جائیں تو کم ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں لکھنے والے بہت کم ہیں، ہم میں پڑھنے والے بھی بہت کم ہیں، اور میں شروع بھی اسی بات سے کروں گا کہ جب قومیں لکھنے اور پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں تو محض نعرہ بازی، جذبات، احساسات یہ قوموں کو ترقی نہیں دے سکتے۔ وہ کچھ ہمارے اکابرین تھے کہ وہ اگر لکھنے پڑھنے میں اتنے کام، ادب، ذانت، شعور، فقہ، سائنس، ٹیکنالوجی کے کافی دروازے کھل گئے ہیں۔ جس وقت میں میر عنایت اللہ لانگر صاحب نے سیاست کی، اس وقت واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا، ویب سائٹ، انٹرنیٹ، ٹی وی چینلز، اتنی زیادہ کمیونیکیشن نہیں تھی۔ وہ کچھ لوگ تھے جو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر بلوچستان کے اندر قومی سیاست اور قومی فکر کو آگے بڑھا رہے تھے۔ پارٹی اور بالخصوص ہمارے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر دوست بھی بیٹھے ہیں، جب بات ہوتی ہے قومی تحریکوں کی، ہوتی کیا ہے؟ تحریک کیا کسی ایک سیاسی جماعت کو منظم کرنے کا نام ہوتا ہے؟ یا تحریک یا قومی تحریک کے لفظ کہ آپ جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، جس قوم کے آپ فرزند ہیں، جس قوم کے آپ کے کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم کے آپ پروفیسر ہیں، لیکچرر، سیاسی جماعتوں کا کوئی کنٹرول یا قبضہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کا دعویٰ داری کریں کہ بڑا ہوگا۔ تو اس میں صرف یہ بات نہیں لکھی کہ بلوچستان نیشنل یونٹ، بلوچستان نیشنل پارٹی صرف سارا دن یونٹیں ہی بناتا جائے گا، جھنڈے لگاتا جائے گا، جن قومی تحریک میں بڑا کردار ادا کیا۔ نہیں، قومی اس میں تجارت، معیشت، تعلیم، حدود، امن، یہ ساری چیزیں قومی تحریک اور ایک سیاسی جماعت کا فکر یہی تھا کہ ایک ایسی زمین میں ہم ال چلائیں، یا بلوچی جو بلاوی بھارت کے لنگار کے تھے کہ عنایت اللہ لانگر صاحب اور دیگر ہمارے اکابرین کا، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ بلوچستان پر ماضی کی طرح ایک بار پھر یہ دھبا لگنے جا رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں ایک ہارس ریڈنگ کا عمل پھر شروع ہو گیا، تو ایک تو اپنی پارٹی کو بتائیے گا کہ کیا بلوچستان نیشنل پارٹی اس ہارس ریڈنگ کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنی کرپشن اور اتنے پیسے کے بعد جو لوگ سینٹ میں جائیں گے، آیا وہ بلوچستان کی آواز بلند کر سکیں گے؟ دیکھیے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بلوچستان ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، اور جہاں ہم بار بار کہتے ہیں ایک پارلیمانی نظام ہے اور بلوچستان کا نمائندگی پارلیمنٹ میں اپنے حوالے سے ہے، مگر جو سینٹ کے الیکشن اس دفعہ ہو رہے ہیں وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی آلودہ اور ایک پارلیمانی سیاست کے نام پہ ایک سیاہ داغ اور دھبا ہے، جس میں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا دخل اندازی ہے۔ ہماری پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان تمام معاملات سے ہٹ کے ایک آزادانہ رائے اپنا دیں۔ یقیناً اس وقت جب بلوچستان کے سینٹ کے سیٹوں پہ گمنام لوگوں کو لایا جائے گا جو صرف سٹیٹس خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ شکایت نہ کرے کہ بلوچ لوگ یا بلوچستان کے عوام بغاوت کر رہے ہیں اور وہ وفاق سے اظہار ناراضگی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پہ ایک سازش کے تحت ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جن کو بلوچستان کے وسائل، ان کے حقوق، ان کے ایشوز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ سر ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ وہ الیکشن کمپیٹ کر سکیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں جو جینوئن سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے پاس اتنے سرمایہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنا زندگی صوبے اور صوبے کے لوگوں کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی پیسے جمع نہیں کیا ہوتا ہے۔ یقیناً سیاسی جماعت کو اس سینٹ کے الیکشن میں پیچیدگیاں اور مسائل کا سامنا ہے۔